اور سیاسی ماحول کو بھی افراتفری کے حوالے کر گئے ہیں. ان کے افراتفری پھیلانے کے بعد ایک شکر خدا کا ایک جمہوری عمل شروع ہوا جس کے خلاف بھی سازشیں ہوئیں, بہت ساری سازشیں ہوئیں, لیکن پیپلز پارٹی اپنے روح میں جمہوری ہے, اپنے مزاج میں جمہوری پارٹی ہے. انہوں نے پہلے میاں صاحب کو جبی کی شہادت کے بعد تو محترم آصف زرداری صاحب نے بائیکاٹ کے خلاف میاں صاحب سے کہا کہ وہ پارٹی حکومت الیکشن میں انتخاب میں حصہ لے. پھر ابھی جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کی بات کی تو میرے محبوب چیئرمین بلاول صاحب نے بھی وہی روایت دہرائی. انہوں نے زور دیا کہ ایم کیو ایم کو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے, سیاسی جمہوری عمل میں حصہ لینا چاہیے. لیکن ہر پارٹی کا اپنا راستہ ہے, پیپلز پارٹی کا اپنا راستہ ہے, وہ جمہوری ہے اور وہ انتخابات کو جمہوریت کا روح سمجھتے ہیں. پھر انتخابات ہوئے ہیں اور جو رزلٹ آئی ہے ہم نے اسے قبول کیا ہے. ایسی کئی جگہ ہیں جہاں ہمیں بھی تحفظات ہوں, لیکن ہم نے کہا نہیں, افراتفری نہیں, جمہوری عمل جاری و ساری رہنا چاہیے. لیکن پیپلز پارٹی کے مخالفین کبھی بھی موقع نہیں جانے دیتے. جس وقت بھی الزام لگانے کا موقع آئے گا وہ الزام لگائیں گے. ان کی زندگی پیپلز پارٹی کو گالیاں دینے اور مخالفت کرنے میں ہے. ابھی کراچی میں جو انتخابات ہوئے ہیں, حیدرآباد میں ہوئے ہیں, سندھ کے دوسرے شہروں میں بھی ہوئے ہیں, لیکن کراچی کے انتخابات میں ہماری جماعت ہے, ہم اس کا احترام کرتے ہیں. میں ذاتی طور پہ سراج الحق صاحب کا بہت احترام کرتا ہوں, ان کو پتہ ہے سیرن میں بیٹھے تھے تو میں ان کا بہت احترام کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں, کرتا رہوں گا. ان کا طریقہ کار اچھا لگتا ہے, لیکن وہ ایک سیاسی جماعت ہے اور اس کے روح میں بھی پیپلز پارٹی کی مخالفت ہے. ہم نے اس مخالفت کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے. ہم نے ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا. اخلاقی جرت تو یہ ہے کہ انہیں بھی ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا چاہیے. ان انتخابات میں پیپلز پارٹی کو اکثریت حاصل ہو گئی ہے. اب اس اکثریت کو, اس مینڈیٹ کو, حقیقی مینڈیٹ کو سازش کے ذریعے تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے. ہم جماعت اسلامی کے مینڈیٹ کو قبول کرتے ہیں اس شرط پر کہ ہمارے مینڈیٹ کے خلاف اگر سازشوں میں شرکت کی گئی تو ہم اسے جمہوریت کے خلاف ایک جنگ سمجھیں گے, ایک جمہوریت کے خلاف عمل سمجھیں گے, جو ہم نہیں چاہتے کہ ایسا ہونا چاہیے. الزام کیا ہے؟ الزام وہ ہے کہ اتنے سارے حلقوں میں جہاں ہم ہے نہیں, وہاں 3 حلقوں میں ہم جیتے ہیں, وہ الزام ہے. پوری کراچی جیت کے آئے, وہاں الزام نہیں ہے. پوری سندھ میں ہم جیتے ہیں, حیدرآباد میں ہم جیتے ہیں جہاں سے جماعت اسلامی 1 ممبر منتخب کرا کے آئی ہے. یہ کیا مذاق ہے؟ اور کراچی میں بھی وہ حلقے جو روایتی طور پر ہمارے حلقے ہیں, ہمیشہ ہم جیتتے ہیں, ان پر اعتراض ہے. اچھمبے کی بات یہ نہیں کہ کراچی میں اور سندھ کے دوسرے شہروں میں پیپلز پارٹی جیتی ہے. اچھمبے کی یہ بات ہے کہ جماعت اسلامی کراچی میں اتنے بڑے ووٹ اور سیٹیں لے کر آئی ہے. میں ان کا احترام کرتا ہوں, مولانا صاحب کا, لیکن حافظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں, حافظ صاحب آپ پر اپنا لہجہ اچھا رکھیں, سیاسی رکھیں تو بہتر ہوگا. حیرت آپ کے سیٹوں کے اٹھانے پر ہو رہی ہے, ہماری سیٹوں پر نہیں. ہم جیتتے آئے ہیں. آپ نے کبھی ایم این اے ایم پی نہیں جیتا, ہم ہر دور میں ایم پی ایم این اے جیتتے آئے ہیں. جو پارٹی جیتتی آئی ہے اس نے سیٹیں اٹھائی ہیں, اس پر اعتراض ہو گیا ہے. آپ ایسا نہ کریں, ایسا نہ کریں. جماعت اسلامی کے کارکنوں کو بھی انجوائے کرنے دیں کہ ان کی پارٹی نے پہلی بار اتنے سیٹیں اٹھائی ہیں. آپ نے پورے ملک میں احتجاج شروع کروا کر انتخابات کے نتائج پر دھاندلی دھونس کے ذریعے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے, الیکشن کمیشن کو زیر بار کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ہم جمہوریت کے لیے بہتر عمل نہیں سمجھتے. آپ کے سراج صاحب بہت سمجھدار, میں کہہ رہا ہوں, ان کو کہتا ہوں, قاضی صاحب کے بعد سراج صاحب سے مجھے توقع ہوتی ہے کہ وہ جمہوری اور سیاسی فیصلے کریں گے, لیکن یہ جمہوری فیصلہ نہیں ہے, یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہے. آپ عجیب و غریب باتیں کرتے, کل تک آپ کو پتہ ہی نہیں تھا آپ سیٹیں اٹھا رہے ہیں, جبکہ میرے قائد بلاول صاحب کئی عرصے سے بول رہے ہیں, کتنے دنوں سے بول رہے ہیں کراچی اور حیدرآباد میں جہالہ میئر بنے گا, تو وہ حالات کا جائزہ لے رہے تھے, علم نجوم کے ذریعے نہیں بتا رہے تھے.
وہ دیکھ رہے تھے کہ کراچی کے حالات کیا ہیں. کراچی میں لوگ تشدد سے تنگ آ چکے تھے. کراچی میں لوگ دہشت گردی کی سیاست سے تنگ آ چکے تھے. کراچی کے لوگ تنگ نظری کی سیاست سے تنگ آ چکے تھے. کراچی کے لوگ فرقے وارث کی سیاست سے تنگ آ چکے تھے. انہوں نے ایک جمہوری اور سیاسی فیصلہ کیا ہے جس کو تمام لوگوں کو مل کر ویلکم کرنا چاہیے. کراچی کی بہتری اسی میں ہے, جمہوریت کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں. ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے, سازشیں کریں گے تو پھر افراتفری بڑھے گی. ہم جماعت اسلامی کے ساتھ ساتھ تمام جماعتوں کے ساتھ گفتگو کے لیے اپنے دروازے کھلے رکھے ہیں. ہم نے کبھی کسی سے بات چیت کے انکار نہیں کیا, لیکن بات چیت کے لیے پیشگی شرائط یہ نہیں چلے گا, یہ مناسب نہیں ہے. یہ سیاسی جماعتوں کے بات کرنے کا طریقہ کار نہیں ہے. یہ خان صاحب عمران خان کا تو ہو سکتا ہے, دوسری سیاسی جماعت کا نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں یوں کرو تو پھر بات کریں گے. اب ان کا بھی تو واپسی کا سفر شروع ہوا ہے. ہر شے اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے, اور ویسے بھی ہر شے کو چلے جانا ہے, مڑ کر پیچھے جانا ہے. تو خان صاحب نے بھی سفر پیچھے کا شروع کر دیا ہے. لیکن یہاں موضوع میرا خان صاحب نہیں ہے, میں جماعت اسلامی سے گزارش کر رہا ہوں. ہم آپ کو جتنا مینڈیٹ ملا ہے اس کا احترام کرتے ہیں. آئیں, دل کے دروازے کھولیں, بیٹھ کر بات کریں کراچی کے سکون کے لیے, کراچی کی ترقی کے لیے, کراچی کے لوگوں کی حقیقی نمائندگی کے لیے, تعصب کا راستہ روکنے کے لیے, تنگ نظری کا راستہ روکنے کے لیے, نسل پرستی کی سیاست کا راستہ روکنے کے لیے ہمیں مل کر بیٹھنا ہوگا. ہم مل کر بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم شرائط بیٹھیں گے تو باتیں کریں گے. پیشگی شرائط پیپلز پارٹی کے مزاج میں نہیں, کسی بھی غیرت مند نظریاتی سیاسی پارٹی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ طے شدہ معاملات پر شرائط مان کر آ کر باتیں مانیں. ہم انتہائی باادب, انتہائی سیاسی, انتہائی سنجیدہ, انتہائی جمہوری روایت کے تحت جماعت اسلامی سے گزارش کرتے ہیں. آپ کے مینڈیٹ کا احترام ہے, آپ ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں. آپ ہمارے مینڈیٹ کے خلاف سازشیں نہ کریں. ہم آپ کے خلاف کسی سازش کو برداشت نہیں کریں گے. کھلے دل سے سیاست کرتی ہے پیپلز پارٹی. آ جائیں, بات چیت کرنی ہے بات چیت کریں گے, مل کر چلنا ہے مل کر چلیں گے. کراچی کے مقدر میں جو افراتفری تھی سالہ سال, اس کو ختم کرنے کا موقع آیا ہے حافظ مولانا صاحب اور حافظ صاحب. اب اس موقع کو گنوائیں نہیں. اس موقع کو گنوانا کراچی کے لوگوں کو پھر آگ اور خون کے حوالے کر دینے کا معاملہ ہوگا. یہ کراچی کے لوگوں سے وفا نہیں ہوگی. میں تو سندھ کا رہنے والا ہوں, پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں. میں نسل پرستی کی بات نہیں کرتا, میرا قائد نسل پرستی کی بات نہیں کرتا, تنگ نظری کی بات نہیں کرتا. میرا قائد روشن خیال قیادت ہے پاکستان کی. ہم سب پیپلز پارٹی کے لوگ روشن خیالی کے راستے پہ چلتے. ہمیں کراچی میں بسنے والے تمام لوگوں کے جذبات کا احترام ہے. لیکن کامیابی کیسے ہوگی؟ کامیابی اس طرح ہوگی, ہم ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں, ایک دوسرے کی بات کو مانیں, ایک دوسرے کی ضرورت کو محسوس کریں. کراچی کو امن چاہیے, کراچی کو سکون چاہیے, کراچی کے لوگوں کو خوشحالی چاہیے. یہ تب آئے گا جب نسل پرستی کی سیاست کو روکا جائے گا, اور وہ صرف جمہوری طریقے سے روکا جا سکتا ہے. اس وقت پاکستان میں کہتا ہوں, میرا اعتقاد ہے, اس وقت پاکستان میں بلاول بھٹو صاحب روشن خیال سیاست, جمہوریت پسند سیاست, وفاق پرست سیاست, صوبوں کی حقوق کا تحفظ کرنے والی سیاست, ان کا علم بردار بنے ہوئے ہیں. آئیے, میں بھی آپ کو دعوت دیتا ہوں, ہم سب بات کرنے کو تیار ہیں. ہم آپ کو الگ نہیں کرنے چاہتے, ہم آپ کو ہر حال میں جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں. لیکن جوڑا بھی وہ دوائی سے نہیں جاتا ہے, محبتوں سے جوڑنا چاہیے. وہ جو چلتی تھی کہ چاچے وہ جو ٹوٹ جاتے ہیں ان کو جوڑو, یہ کرو وہ کرو, گلو ایلر ڈائٹ کچھ ایسے کوئی لابد. ہم جی ایلفی سے یار, یہ صحیح, شاہ صاحب ایلفی کے ماہر ہیں. یہ ایلفی سے نہیں جڑی جاتے. یہ محبتیں دلوں سے جڑی جاتی ہیں. ہم دل کی بات کرتے ہیں, ہم محبت کی بات کرتے ہیں, ہم ملانے کی بات کرتے ہیں. ہمارا جدائی میں اعتقاد نہیں, ہمارا مارنے پر اعتماد نہیں, ہمارا زندہ رہنے پہ اعتماد ہے. لوگوں کو زندگی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو لوگ زندہ اچھا لگتے ہیں, مرے ہوئے اچھے نہیں لگتے. اس لیے ان کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا رب العالمین.
آئیے کراچی کے سکون کے لیے، کراچی کی خوشحالی کے لیے، کراچی کے امن کے لیے، نفرتوں کی سیاست کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کریں اور آپ کے مینڈیٹ سے بھی کریں گے. جی اگر بات کریں تو جماعت اسلامی کا اچھا وہ نہیں رہا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جماعت اسلامی کو اپنی اس پہ تبدیلی لائیں گی، آپ بھی اس کو دعوت دیں گے؟ میں پرانا کارکن ہوں پیپلز پارٹی کا. میں بہت ساری پارٹیوں کے نسبتوں کو جانتا ہوں، کیسے پیدا ہوتی ہیں، کیا کیا کرتی ہیں، کس کے کہنے پہ کرتی ہیں، میں جانتا ہوں. لیکن ہم اختلاف نہیں چاہتے، ہم جوڑنا چاہتے. جماعت اسلامی کی والی بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن ہماری خواہش ہے جب بھی اچھائی کے لیے پہل کریں وہ پہل ہو تو جائے، آ جائے. ہم ان کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں. آپ پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کے خلاف سازشیں کرنے کے بجائے ان کو تسلیم کریں تاکہ کراچی کے لوگوں کو خوشحالی ملے. جی شاکر بھائی شاکر بھائی، حکومت کس کے ساتھ بنا رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کے ساتھ بنائیں گے یا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کوئی ہے امکان؟ میئر کس کا بنے گا، جماعت کا، آپ کا؟ میئر میرا قائد، میرا محبوب قائد بی بی کا بیٹا کہتا ہے کہ میئر کراچی کا پیپلز پارٹی کا بنے گا، تو ہم ان کی بات پہ یقین رکھتے ہیں. بھٹو خاندان پیشن گوئیاں کرنا جانتا ہے، بھٹو خاندان سیاسی تجزیہ کرنا جانتا ہے، ان کا تجزیہ درست ثابت ہوگا انشاءاللہ. کس کے ساتھ؟ میرا خیال ہے جماعت، لیکن ٹھیک ہے جماعت اسلامی سیاسی جماعت ہے، آگے بھی اگر انہوں نے سیاسی جماعت والا رویہ دکھایا تو ان سے بات چیت ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی تو بھی فی الحال ایسی پوزیشن میں ہی نہیں ہے غریب، اس کو تو اپنا تکبر لے ڈوبا ہے. اتنا بڑا تکبر تھا جس کا حد نہیں ہے، کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے. اب پہلے کہتے لعنتیں بیچ رہے تھے پارلیمنٹ کو، پھر منتیں کرنے لگے، پھر انہوں نے کہا ہماری استعفا منظور کر لو، منظور ہوئی ہیں تو ماتم کدہ بن گیا ہے پی ٹی آئی. اب آپ ایک راستہ تو لیں. میں ایک بات کہتا ہوں سولنگی صاحب، وہ یہ کہ انگلی پہ بیٹھ کے آئے تھے، جس دن سے انگلی ہاتھ سے نکلی ہے اب ہوش ٹھکانے نہیں، اب ان کے فیصلے انگلی کے مطابق نہیں ہو رہے. جی جی شاہ جی جی یہ بتائیے کہ ضیاءالحق کے دور میں جماعت اسلامی کو 2 بار کراچی کا پھر مشرف دور میں دیا. یہ وہ 2 ایسے ادوار تھے جہاں افغان وار کی ونڈو تھے. اس بار کل سے میں نوٹ کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کل شازیہ حدیث صاحبہ نے پریس کانفرنس کی، اس میں بھی بغیر کوئی اظہار کیے یہ ریزرویشن تھی جماعت اسلامی کے حوالے سے. آج آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو کیا نئی کوئی ونڈو کھلنے جا رہی ہے جو جماعت اسلامی کو وہاں ایڈجسٹ کیا جائے گا؟ دیکھیں، مشرف کے زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں جماعتوں کو کیسے آگے کیا گیا وہ سب یاد ہے، کس انداز سے کیا گیا ہمیں یاد ہے. اب آپ نے سوال ایسے چھیڑے جو ہماری دکھتی ہوئی رگیں ہیں. جوش ملیح آبادی کے ساتھ کیا ہوا، کس دور میں ہوا، کیسے ہوا، محمود اعظم فاروقی صاحب نے کیسے کیا، منور صاحب نے کیسے کیا. لیکن ان 2 رہنماؤں نے، قاضی صاحب نے اور ہمارے سراج صاحب نے، ایک مثبت تبدیلی جماعت اسلام میں لانے کی کوشش کی ہے جو ہمیں نظر آئی ہے. لہٰذا ہم پرانی باتوں کو چھوڑ کر نئے جذبے کو جماعت اسلامی کا خمیر تبدیل ہو گئے. آپ نے اتنا خطرناک سوال ہے جس میں یہ صحیح کہہ رہے ہیں دوکی صاحب، کمال کے آدمی ہے کہ آپ کے سوال میں ہی جواب ہے. اب میں کچھ نہیں کہتا فی الحال. ایک سے جی یہ بتائیے سر جی کہ وہاں پہ آپ کے پاس جو ریزلٹس آئے ہیں اس میں کچھ مذہبی جماعتوں نے، جیسے لبیک والے ہیں وہ بھی آئے ہیں، ان کے بارے میں پیپلز پارٹی جو ہے وہاں ان کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی کہا پیپلز پارٹی اپنے مزاج میں خالص سیاسی اور جمہوری جماعت ہے. انہوں نے کبھی کسی جماعت کے لیے بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے. میں تو آپ کو بتاؤں، آپ کیونکہ وقت بہت کم ہے، ایم آر ڈی ہمارے سامنے ہے جس کی قیادت محترمہ نے کی اور بیگم صاحبہ نے کی، کیسے کیسے لوگوں سے بات چیت کی. لیکن وہ کمال تھا کہ ضیاء الحق کے مقابلے میں ایک ہی کیمپ کی سیاسی لوگوں کی وہ ایم آر ڈی تھی. تمام سیاسی لوگ ضیاء الحق کو چھوڑ کر، ابھی بھی جو ہماری بات کر رہے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ تھے، ابھی بھی ہم یہی کہتے ہیں. ہم تمام لوگوں کو ملا کر چلنا چاہتے ہیں. میں آپ کے سوالوں کے جواب بڑے مزے سے دے سکتا ہوں.
یہ جواب میرے سنے ہوئے نہیں ہیں, یہ میرے دیکھے ہوئے جوابات ہے, لیکن اس لیے میں ادھر نہیں جانا چاہتا. بس میں بات ختم کرنے سے پہلے ایک بار پھر کراچی میں سکون کے لیے, کراچی کے لوگوں کے ترقی کے لیے, کراچی کے لوگوں کی خوشحالی کے لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کرے. جی بسم اللہ. اچھا چانی صاحب, جی میرے نالج کے مطابق سندھ اسمبلی میں جماعت اسلامی کا کوئی رکن نہیں. اگر وہ ان کا کوئی رکن نہیں تو کراچی میں انہوں نے اتنا مینڈیٹ کیسے حاصل کر؟ یہ بڑا کمال کی بات ہے. یہ ایمان سے میں خود حیران ہو گیا ہوں. سوچا میں نے بھی بہت اس سوال کا جواب مل جائے, پر یہ جب بھی غیب سے مدد آتی ہے تو ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن ابھی ہم کوئی ایسی بھائی شہزادہ بھی ٹھایا کلا ونیا, لیکن ہم ابھی فی الحال گفتگو کو ایسا رنگ نہیں دیتے جس میں تلخی. جی جلدی کروا رہو گا. جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہو, یہ کوئی پرانی بات, میں کوئی افلاطون کے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ کل کی بات ہے. چوک میں کھڑے تھے, سور طلوع ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, ایک چلا گیا کفن پہننے کے لیے, دوسرا انگلی پہ بیٹھ کے روانہ ہوا. نتیجہ کیا ہوا؟ اب انگلی جو چھوٹ گئی ہے اب نہیں سمجھ میں آتی, اور میں مجبور ہوں یہ بات کرنے پہ. اب سمجھ نہیں آتی. اب جب سورج غروب ہوا ہے تو ادھر ادھر ہاتھ مارنے شروع کیے ہیں, لیکن رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے. انگلی اور عوامی مینڈیٹ برابر نہیں ہو سکتے. جی چودھری صاحب ابھی درویش ہو گئے ہیں. چودھری صاحب پہلے سیاستدان نہیں تھے, پھر سیاستدان بن کر آئے. کیسے آئے وہ بھی سب کو پتا ہے. پھر ہمارے وزیر بنے, کیسے بنے وہ بھی آپ کو پتا ہے. پھر چلے گئے. اب یہ جو بات کریں یہ ان کی بزرگی کی بات ہے. یہ ابھی عنقریب یہ سب کاپی کرتے ہیں پیر صاحب کی, لیکن پیر صاحب پکاڑا ہونا آسان نہیں ہے, آپ کے مقدر میں نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, اللہ خوش رکھے. اچھا جی غیبی مدد ملی ہے تو کیا ابھی بھی غیبات موجود ہیں, وہ ورکنگ کنڈیشن میں ہیں؟ دیکھیے کوئی مدد ہے, ہمیں اللہ کی مدد ہے, عوام کی مدد ہے. ہم ان کی مدد پہ یقین رکھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں لاکھ کیس بنائے بھٹو پر, لاکھ سازشیں کی بھٹو کے خلاف, بھٹو آج بھی زندہ ہے. بی بی کو لاکھ کوششیں کی تنگ کی, عدالت پھرایا, نتیجہ کیا ہوا؟ میں ان پہ بات نہیں کرتا جن کی اپنی خود اولاد ہو گئی. سر آخری بات یہ بتائیے, جو انگلی سے اتر گئے ہیں اب وہ کہاں پہ ہیں, کدھر ہیں, کہاں گئے ہیں, آپ کس پہ؟ واہ بھائی, یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں کہ آپ ایسا بھی پوچھو گے. کہ میں تو تب کی حالات جانتا ہوں جب وہ انگلی پہ تھے. انگلی کے بعد جو اترتا ہے اس کا پتہ کوئی نہیں بتاتا. کہاں ہے ضیاء الحق, کہاں ہے مشرف, بتائیں آپ کہاں ہے عامران اور عامروں کے نمائندے کہاں ہیں؟ بھٹو آج بھی زندہ ہے, بی بی آج بھی زندہ ہے. الحمدللہ. وہ یار ہن نہ پوچھو میرے کو, ہن نہ پوچھو, بڑے معاملات اگے پڑے ہیں, وہ سانو حل کرن دو پھر بتاواں گا. بھائی میں سیڑھی نہیں چڑھ گا, آپ باہر آ جائیں نا, حافظہ باہر آ جائیں.